السلام علیکم دوستو، یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں دنیا کی مشہور سائنسی، فلسفیانہ، تاریخی اور معاشی کتابوں کو آسان اردو میں تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے جانا تھا کہ مصنفین کے مطابق قوموں کی ترقی یا تباہی کی اصل وجہ سیاسی اور معاشی ادارے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف جغرافیہ یا ثقافت۔ آج ہم کتاب کے مزید اہم اور حیران کن تاریخی حصوں کو سمجھیں گے۔ تو اگر ہم ان نظریاتی باتوں سے ذرا نکلیں نا، تو آج کی دنیا کی ایک جیتی جاگتی مثال پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے کتاب میں دی گئی ایک مثال سب سے بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ یہ ایک طرح کا لیبارٹری تجربہ ہے ہمارے سامنے۔ بالکل، میں بھی اسی کا ذکر کرنے والی تھی۔ تصور کریں کہ ایک ہی شہر کو ہم درمیان سے کاٹ کر دو مختلف نظاموں میں بانٹ دیں۔ چلے اسے تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جی، تو یہ نوگالس کی حیرت انگیز مثال ہے۔ ہاں، نوگالس یہ ایک ایسا شہر ہے جو آدھا امریکہ میں ہے، جسے نوگالس ایریزونا کہتے ہیں، اور آدھا میکسیکو میں ہے، جسے نوگالس سونورا کہا جاتا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں شہروں کا جغرافیہ بالکل ایک جیسا ہے۔ مطلب ان کی آب و ہوا، وہاں کی بیماریاں اور لوگوں کی نسل بھی تو ایک ہی ہے نا؟ بالکل، ان کی ثقافت بھی ایک جیسی ہے، وہ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں، ایک جیسی موسیقی سنتے ہیں۔ فرق صرف اس باڑ کا ہے جو ان کے درمیان کھڑی ہے۔ صحیح، لیکن یہ باڑ کوئی معمولی لوہے کا جنگلہ نہیں ہے۔ ایریزونا والے حصے میں دیکھیں تو وہاں لوگوں کی اوسط آمدنی کوئی $30,000 ہے۔ اور لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ بالکل، اور انہیں میڈی کیئر جیسی بہترین صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ وہاں کی سڑکیں بھی بہت محفوظ ہیں۔ لیکن اگر ہم باڑ کے بالکل دوسری طرف میکسیکو والے حصے میں دیکھیں تو حالات بالکل مختلف ہیں۔ سونورا میں آمدنی ایریزونا کے مقابلے میں بمشکل 1/3 رہ جاتی ہے۔ اور جرائم کی شرح بھی بہت زیادہ ہے نا وہاں۔ بہت زیادہ۔ مائیں بچوں کے غیر محفوظ ہونے سے خوفزدہ رہتی ہیں، اور سیاستدان بھی انتہائی کرپٹ ہیں۔ تو یہ جو باڑ ہے نا، یہ دراصل دو مختلف سیاسی اور معاشی اداروں کی سرحد ہے۔ یعنی ایریزونا کے لوگوں کو امریکی جمہوری اداروں تک رسائی حاصل ہے؟ جی، وہ ایسے اداروں کا حصہ ہیں جہاں قانون سب کے لیے برابر ہے، جبکہ سنورا کے لوگ استثالی اداروں کے سائے میں جی رہے ہیں، جو انہیں مواقع فراہم کرنے کے بجائے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ تو اس سب کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میکسیکو اور لاطینی امریکہ میں یہ کمزور اور استثالی ادارے آخر بنے کیسے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کوئی 500 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ ہسپانوی نوآبادیاتی دور میں؟ میں اکثر حیرت سے سوچتی ہوں کہ کیا ہسپانوی فاتحین کا جو ظلم تھا وہ محض ایک اندھا دھند تشدد تھا، یا اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ معاشی منصوبہ بندی تھی؟ وہ ظلم بالکل بھی اندھا دھند نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت باقاعدہ اور سوچی سمجھی معاشی حکمت عملی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، 1519 میں جب ہرنان کوٹیز میکسیکو میں ایسٹیک سلطنت میں داخل ہوا تو اس نے ایک خاص طریقہ کار اپنایا۔ اس نے شاید وہاں کے حکمران موکتیزوما کو قید کر لیا تھا؟ بالکل، ان کی حکمت عملی بہت سادہ تھی۔ مقامی لیڈر کو قید کرو، سارا سونا لوٹ لو، اور پھر خود ان کے نئے حکمران بن کر بیٹھ جاؤ۔ مطلب انہوں نے کوئی نیا نظام نہیں بنایا، بلکہ ان کا پورا بنا بنایا نظام ہائی جیک کر لیا۔ جی، اور یہی کام 1532 میں پیرو میں فرانسسکو پیزارو نے بھی کیا تھا۔ ان کا سلطنت میں؟ ہاں، پیزارو نے انکا بادشاہ اتاوالپا کو دھوکے سے پکڑا تھا، اور اس کی جان بخشی کے بدلے اس نے پورا ایک کمرہ بھر کر سونا اور چاندی تاوان میں مانگا تھا۔ واقعی؟ اور پھر تاوان لے کر جان چھوڑ دی اس کے؟ نہیں، سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ سونا لینے کے باوجود انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اسے قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے زبردستی مشقت لینے کے لیے بڑے ظالمانہ نظام بنائے جنہیں انکومینڈا اور میٹا سسٹم کہا جاتا ہے۔ انکمیڈا کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہے کہ اس کے تحت مقامی لوگوں کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ جی، ان سے جبری مشقت لی گئی اور انہیں اپنی ہی زمینوں کا خراج دینے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن میٹا سسٹم اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ جو وائس رائے ڈی ٹولیڈو نے پیرو میں لاگو کیا تھا؟ بالکل،
اس نظام کے تحت لاکھوں مقامی لوگوں کو پوٹوسی کی کانوں میں چاندی نکالنے کے لیے زبردستی بھیجا گیا۔ اف، پوٹوسی کی کانیں، وہاں تو حالات بہت ہی خراب اور زہریلے تھے۔ جی، اور اس نظام نے عوام اور ان کے وسائل کا اتنی بے دردی سے استحصال کیا کہ اس نے ایک مخصوص اشرافیہ کو بے پناہ طاقتور بنا دیا۔ یعنی اس نظام کی بنیاد ہی سراسر استحصال پر تھی۔ تو اگر ہسپانویوں نے جنوبی امریکہ میں یہ استحصالی طریقہ اپنایا اور کامیاب رہے، تو انگریزوں نے شمالی امریکہ میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں۔ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ انگریز کوئی بہت رحم دل تھے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے آپ کسی صحرا میں وہ بیج بونے کی کوشش کریں جو صرف دلدل میں ہی اگ سکتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے، بالکل ایسا ہی تھا۔ انگریزوں نے بھی وہ ہسپانیوں نسخہ آزمانے کی پوری کوشش کی تھی۔ مطلب جب وہ 1607 میں جیمز ٹاؤن کالونی میں آئے تھے؟ جی، ان کا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ مقامی سردار ووہنا سوناکو کو قید کریں گے اور سونا لوٹ لیں گے۔ لیکن ان کا یہ منصوبہ تو بری طرح ناکام ہو گیا تھا نا؟ بالکل ناکام ہوا، کیونکہ شمالی امریکہ میں ہسپانیوں والا ماڈل چل ہی نہیں سکتا تھا۔ وہاں نہ تو سونا تھا اور نہ ہی اتنی گنجان آبادی تھی جس سے وہ جبری مشقت لے سکیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو وہاں پھنس گئے ہوں گے اجنبی زمین پر۔ جی، وہاں ان پر ایک ایسا وقت آیا جسے تاریخ میں سٹارونگ ٹائم یا فاقہ کشی کا دور کہا جاتا ہے۔ وہ بھوک سے مرنے لگے تھے۔ اچھا، تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی؟ بالکل، لوگوں کو درختوں کی چھال تک کھانی پڑی، اور اسی مایوسی میں کیپٹن جان سمتھ کو مجبوراً ایک نیا قانون بنانا پڑا۔ اس میں کہا کہ جو کام نہیں کرے گا وہ کھائے گا بھی نہیں۔ مطلب انگریزوں کو خود کھیتی باڑی کرنی پڑی۔ جب زبردستی کام لینے کا طریقہ ناکام ہو گیا تو انہیں مجبوراً 1618 میں زمینیں لوگوں میں بانٹنی پڑ گئی۔ بالکل، جسے ہیڈ رائٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور جب لوگوں کو زمینیں ملیں تو وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا حق بھی مانگنے لگے، جس کی وجہ سے 1619 میں انہیں سیاسی حقوق دینے پڑے اور ایک جنرل اسمبلی بنائی گئی۔ جی، اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ترغیبات یعنی انسینٹیوز اور سیاسی حقوق نے ہی امریکہ کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ تو ان تاریخی مثالوں سے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اداروں کی نوعیت قوموں کا مستقبل کیسے طے کرتی ہے۔ بالکل، مضبوط اور شمولیتی ادارے ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ نہیں ہوتا کہ ایک مضبوط مطلق العنان حکومت جس میں طاقت چند ہاتھوں میں ہو وہ بہت تیزی سے ترقی کروا دے۔ یہ مشاہدہ اپنی جگہ درست ہے اور کتاب کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے۔ طاقت کا چند ہاتھوں میں ہونا وقتی طور پر تو کچھ ترقی دلا سکتا ہے، جیسے غلاموں سے زبردستی کام لے کر پیداوار بڑھا لینا۔ جی، یا جیسے سوویت یونین کی مثال لے لیں، انہوں نے زراعت کے وسائل کو زبردستی صنعتوں میں لگا کر کچھ دہائیوں تک تو تیزی سے گروتھ کی۔ ہاں، شروع میں تو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استحصالی اداروں کے تحت ہونے والی یہ ترقی زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ پائیدار ترقی کے لیے شمولیتی اداروں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایسے ادارے جو جمہوریت، مساوی مواقع اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دیں۔ بالکل، کیونکہ جب عوام کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ ان کی محنت کا پھل انہیں ہی ملے گا، تبھی وہ نئی ایجادات کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہی تو خیر یہ جو طاقتور اشرافیہ ہوتی ہے، یہ ان نئی چیزوں سے ڈرتی کیوں ہے؟ وہ ان ایجادات کو کیوں روکتے ہیں؟ بظاہر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن اسے معاشیات کی زبان میں کریٹو ڈسٹرکشن یا تخلیقی تباہی کہا جاتا ہے۔ تخلیقی تباہی؟ یہ ذرا سمجھائیں۔ مطلب جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی یا نیا نظام آتا ہے تو وہ صرف پرانے کاروبار تباہ نہیں کرتا، بلکہ وہ طاقت کے پرانے ڈھانچے کو بھی ہلا دیتا ہے۔ طاقتور اشرافیہ ہمیشہ اس نئی تبدیلی سے ڈرتی ہے۔ اچھا، یعنی انہیں اپنی سیاسی طاقت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے کہ نئے لوگ امیر ہو کر ان کی اجارہ داری ختم کر دیں گے؟ بالکل، اسی لیے وہ جان بوجھ کر ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، نئے لوگوں کو موقع نہیں دیتے تاکہ ان کی اپنی طاقت برقرار رہے۔ یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ تو اگر مضبوط ادارے اتنے ہی فائدے مند ہیں تو غریب ممالک آج اپنے پرانے اداروں کو بدل کیوں نہیں لیتے؟ میں اکثر حیرت سے سوچتی ہوں کہ صدیوں پہلے بنائے گئے قانون آج کی جدید دنیا پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا منطقی سوال ہے، اور اس کا جواب ایک تلخ حقیقت میں چھپا ہے جسے ہسٹوریکل پاتھ ڈیپینڈنس یا تاریخی تسلسل کے اثرات کہتے ہیں۔
مطلب پرانے اداروں کے اثرات آج تک چل رہے ہیں نسل در نسل؟ جی، اور اس کی ایک بڑی حیران کن مثال پیرو کے 2 علاقوں سے ملتی ہے۔ ایک کا نام کالکا ہے اور دوسرے کا اکومایو۔ پیرو تو وہی ملک ہے نا جہاں ہسپانیوں نے وہ ظالمانہ میٹھا سسٹم بنایا تھا، وہ کانو والا؟ بالکل۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کالکا اور اکومایو دونوں ایک ہی خطے میں ہیں۔ ان کا جغرافیہ، اونچائی، موسم سب بالکل ایک جیسا ہے۔ تو کیا ان کے حالات بھی ایک جیسے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اکومایو کے لوگ آج بھی انتہائی غریب ہیں، سڑکیں خستہ حال ہیں، جبکہ کالکا کے لوگ کافی امیر اور خوشحال ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیا وہاں کوئی قدرتی آفت آئی تھی یا لوگ محنت نہیں کرتے؟ نہیں، بات آفت یا محنت کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ فیصلہ ہے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے ہسپانیوں نے کیا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ انہوں نے اکومایو کا اپنے میٹا سسٹم یعنی اس جبری مشقت کے دائرے میں شامل کیا تھا، جبکہ کالکا اتفاق سے اس سے باہر رہ گیا تھا۔ اوہ، تو وہ پرانے استحصالی اثرات آج بھی وہاں موجود ہیں؟ جی بالکل۔ اشرافیہ نے جان بوجھ کر وہاں سڑکیں نہیں بنائیں تاکہ مزدور بھاگ نہ سکیں، اور وہ سوچ اور غربت آج بھی اکومایو میں صاف نظر آتی ہے۔ واہ، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ تاریخ کے ظالمانہ فیصلے آج بھی ان قوموں کی تقدیر پر سایہ فگن ہے۔ مطلب یہ تمام شواہد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم آج جن اداروں پر بھروسہ کرتے ہیں، کیا وہ واقعی شمولیتی یعنی انکلوسیو ہے؟ بالکل۔ کیا وہ سب کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں؟ ہمیں اس پر گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔ یا کیا وہ آہستہ آہستہ کسی پوشیدہ طریقے سے استحصالی بنتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک تک نہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ انڈسٹریل ریولوشن نے دنیا کو کیسے بدل دیا، کچھ ممالک ترقی کی دوڑ میں آگے کیوں نکل گئے، اور طاقتور اشرافیہ نئی ٹیکنالوجی اور تبدیلی سے کیوں خوفزدہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یونیورسل لاجک کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی ایسی بہترین کتابوں کو آسان اردو میں سمجھ سکیں۔